السلام علیکم. میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو پروگرام مقابل میں ہم خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا چاہیے اور لاہور ہائی کورٹ نے منحرف اراکین کو نکال کر دوبارہ سے گنتی کا حکم جاری کر دیا ہے. نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے نمبرز ابھی بھی پورے ہیں اگر منحرف اراکین کو نکال دیا جائے، مگر تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی بات بہت اوپر نیچے ہو گئی ہے. اس سے متعلق تحریک انصاف اور قافلی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی اور عمران خان سمیت ان کی پوری پارٹی اور قافلی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس فیصلے کے اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جایا جائے گا اور اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، یعنی کہ اپیل دائر کرنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے. کل کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہارون صاحب سے ہم جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی پاکستان کو لے کر بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کیپٹل ہل میں پاکستان امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کا سالانہ چوتھا کنونشن تھا، جس میں بائیڈن انتظامیہ پر ارکان پارلیمنٹ نے بالکل واضح انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان نہایت اہم ملک ہے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھنے چاہیے اور بہتر بھی رہنے چاہیے. اس پورے معاملے کو ہارون صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اور نیٹو اجلاس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس میں جو توسیع ہوئی ہے اور ترکی کا جو رد عمل ہے سویڈن اور فن لینڈ کو لے کے. اس کے اوپر ہارون صاحب، آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، یقیناً اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہے، مگر آج مجھے نون لیگ یاد آ گئی. وہ وکٹری کے سائن بنتے بنتے رونا دھونا شروع ہو گیا، ادھر بھی مٹھائیاں بٹ گئی، بعد میں تنقید ہوگی. ایسا کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ ہی جان ہے تباہ میں. کوئی نارمل آدمی لیڈر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک آدھ آدمی ہے پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا فخر امام جیسا جو نارمل طریقے سے سوچتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے. ورنہ حال یہ ہے ایک لیڈر ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، ان سے ایک دن فون پہ کوئی بات رہی، چھوٹی موٹی بات تھی، تو میں نے کہا وہ آپ سے ایک آدمی کی سفارش کی کہ اس کو بڑا اچھا ورکر ہے تو اس کا خیال رکھیں. تو انہوں نے میرے پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیا. اس پہ تو بات ختم ہو گئی. آپ عمران خان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی. اس پہ وہ جو چیخے، حالانکہ وہ چیخنے والا اتنا چیخا اور میں کہتا رہا خان صاحب بات تو سنیں. اچھا. میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. میں نے آپ کی کبھی مذمت تو نہیں کی آپ کے نقطہ نظر کی. میں آپ کو جس طرح آنے سے چیختے ہی رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اس فہرست میں ان کا نام لکھ دیا کہ بس ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. برسوں کے تعلقات ختم ہو گئے. چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں ٹھنڈے دل سے. خود خان صاحب نے کیا کہا کہ 1 سال سے مجھے خبریں مل رہی تھیں، مجھے یقین نہیں آتا تھا. یقین آپ کو کیوں نہیں آتا تھا؟ زمینی حقائق کا ادراک اس وقت نہیں ہوتا جب آدمی خود فریبی کا شکار ہوتا ہے یا اپنی خواہش کی گرفت میں ہوتا ہے. ٹھیک. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا، اس پہ بھی آئیں. مسئلہ ہے فیصلے کا. دیکھیے جہاں تک تو ججوں کا تعلق ہے، ان کی نیت کا قانون یہ ہمیں پابند کرتا ہے، آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے. لہذا ہم یہ فرض کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نیک نیتی سے فیصلہ دیا. لیکن رائے میری وہی ہے جو بیرسٹر اعتزاز احسن کی ہے. کیا کہتے ہیں قانون دان؟ جسٹس ساجد محمود بھٹی نے جو فیصلہ دیا وہی درست ہے. اس میں جو وزڈم ہے اس کو باقی جج نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے، ان کی رائے یہ ہے، ہمیں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے. اس فیصلے نے بہت سے سوالات پیدا کیے ساجد سیٹھی صاحب جس کا جواب جو ہے ساجد سیٹھی جس کا جواب جو ہے وہ آنے والا وقت دے گا. ایک تو اس کا جواب سپریم کورٹ دے گی، سپریم کورٹ اس پہ اسٹے دیتی ہے یا نہیں دیتی. مثلاً یہ کہ 5 ارکان کو انہوں نے نامزد نہیں کیا پہلے الیکشن کمیشن نے، پھر ہائی کورٹ نے نامزد کر دیا، اور جب نامزد کر دیا تو اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ایگزیمپشن ہے 25 آدمی ووٹ نہیں دیں گے، 20 تو نہیں دیں گے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. جو 5 نامزد ہو گئے وہ کیوں نہیں دیں گے؟ اس سوال کا جواب ملنا بھی باقی ہے. پھر یہ ہے جو چودھری پرویز الہی نے کہا، اعتراض کیا، اس کا جواب بھی سپریم کورٹ میں ہی ملے گا. ٹھیک. کہ ایسی ایمرجنسی کیا لاحق ہے کہ کل ہی ہوگا. 11 آدمی وہ کہتے ہیں ہمارے حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور اگر وہ گئے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے نام بتائیے ان کے، وہ تو پتہ چل سکتا ہے. 7 آدمی ملک سے باہر ہیں. اعتزاز احسن نے کہا کہ اس فیصلے کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے الگ کیا جاتا ہے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. اچھا، بیرسٹر اعتزاز احسن. پھر یہ ہے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے
کہ ابھی تو 16-17 دن کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، ضمنی الیکشن، اس کا انتظار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور الیکشن کمیشن سے پوچھا کیوں نہیں جاتا کہ بھائی آپ ان آدمیوں کے ووٹ کیوں نہیں شمار کرنے کے لیے تیار تھے، جبکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ جب یہ شمارے نہیں ہوں گے تو الیکشن کیسے ہو گیا؟ الیکشن کیسے ہوا؟ ایک اور سوال ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو دوبارہ الیکشن کرا رہے ہیں نا، مگر وہ کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر کا نوٹیفیکیشن ہم منسوخ نہیں کر سکتے، ہم پریزائڈنگ آفیسر کا رول اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ عدالت ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 16 اپریل کی تاریخ پہ واپس لے کے جا رہے ہیں ہم اس معاملے کو۔ نہیں، 16 اپریل کو تو واپس لے کے جا رہے ہیں، تو حمزہ صاحب چیف منسٹر کیسے ہیں؟ اگر واپس لے کے جا رہے ہیں تو وہ چیف، میں پھر کہتا ہوں مجھے ان کی نیت پہ شبہ نہیں ہے، وہ چیف منسٹر کیسے ہے؟ ایک جج کہتا ہے کہ چیف منسٹر تو ایسی صورتحال میں عثمان بزدار ہوگا، اور کامن سینس بھی یہی کہتی ہے عثمان بزدار ہونے کو ہونا چاہیے۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، ان سوالوں کا جواب سپریم کورٹ دے گی۔ ٹھیک ہے ارون صاحب، اگر تو سچویشن چلی جاتی ہے 17 جولائی کے انتخاب کے اوپر، اس پر بھی نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ زیادہ ووٹ ہمارے ہیں، سیٹیں بھی زیادہ ہماری ہیں، تب بھی ہمارے ہارنے کا چانس نہیں۔ اگر 5 مخصوص نشستیں نوٹیفیکیشن فوری طور پہ بالفرض جاری کر دیا جاتا ہے تو بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے، اس میں پی ٹی آئی پھر ان سے عدالت میں کہہ دیں نا جی کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، عدالت حکم دے چکی ہے، حکم دے چکی ہے، فیصلہ میسر نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے حمزہ چیف منسٹر رہے گا، ہم سب جانتے ہیں اس ملک کے 22 کروڑ آدمیوں میں سے لوگوں سے پوچھے تو شاید 90% کہیں گے حمزہ چیف منسٹر رہیں گے۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، وہ کیوں چیف منسٹر رہیں گے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہے، وزیر اعظم کے بیٹے۔ جی ہے، بابر کا بیٹا ہی اپنا بادشاہ بنے گا نا، ہمایوں کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا نا، ٹھیک، جہانگیر کا فرزند ہی بادشاہ بنے گا نا، اور شاہ جہاں کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا نا، اور اورنگزیب کا فرزند ہی بادشاہ بنے گا، چاہے ملک اجاڑ دے، اجاڑ دیا نا اس نے۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس سے بحث نہیں کر رہے اس وقت کہ میجارٹی کس کی ہے، یہ ہمارا درد سر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی میجارٹی ہے وہ بن جائے۔ ہم تو آئینی انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ اسپیشلسٹ کیا کہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت اعتزاز احسن سے بہتر رائے دینے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے وکیل ہیں اور تجربہ بہت وسیع ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں۔ یہ چیز یعنی مثال کے طور پہ آج ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو آپ خوش ہیں؟ انہوں کو خوش کون ہو سکتا ہے اتنی مہنگائی کے بعد اور جو کچھ ہو رہا ہے؟ اور ان سے پوچھا گیا کہ عدالتیں شریف خاندان کو ریلیف دیتی ہیں، انہوں نے کہا عدالتیں شریف خاندان کو ریلیف دیتی ہیں۔ تو دیکھیے الٹیمیٹ چیز جو ہے وہ کامن سینس ہی ہے، جو کہا جاتا ہے کامن سینس از ناٹ سو کامن، اتنی عام بھی نہیں ہوتی کامن سینس۔ تو یہ اس سے استحکام نہیں آئے گا، جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں، جو ہماری سیاسی پارٹیوں نے ہمیشہ کیا ہے، ایک کی بات نہیں ہے، سبھی نے کیا ہے، کبھی نہ کبھی ہر ایک نے جھک ماری ہے۔ جب ملک فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے اور اپنی ذات فرسٹ پرائرٹی ہے، اقتدار فرسٹ پرائرٹی ہے۔ مجھے 1971 بہت یاد آیا، شیخ مجیب الرحمان کی میجارٹی تھی، اگر 1 مین 1 ووٹ سے حکومت بنتی ہے تو حکومت شیخ مجیب الرحمان کو ملنی چاہیے تھی، وہ جیسا بھی تھا، ٹھیک، وہ جیسا بھی تھا، صحیح تھا غلط تھا، بھائی الیکشن ہوا، جائے خان نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم ہیں، پھر ایک دن فیبرری 71 میں بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ میں اس پریس کانفرنس میں شریک تھا جو اس کے بعد احمد رضا قصوری نے کی، اس نے کہا میں جاؤں گا۔ اجلاس کیسے آپ ملتوی کرتے؟ اور صاحبزادہ یعقوب علی خان چیختے رہے وہاں سے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اپنے صدر سے، جو وہاں حکمران بھی ہیں، فوج کے سربراہ بھی ہیں، ٹھیک، اور ایک نہایت معقول آدمی ہیں، دلیل سے بات کرنے والے، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، حکمرانی کا پس منظر رکھتے ہیں، اس کا خاندان ان کا حکمران رہا ہے صدیوں تک، ٹھیک ہے؟
اور وہ آخر میں انہوں نے ایک ٹیلی گرام دیا کہ کم از کم اتنا ہی کریں کہ اسمبلی کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ قصوروار تو یحییٰ خان ہیں، لیکن ایک اعتبار سے شیخ مجیب الرحمان بھی ہیں۔ وہ خدا کے بندے تھوڑا سا صبر کرو، اقتدار تو پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری گود میں گرے گا، گرے گا۔ ہاں 162 تمہاری سیٹیں ہیں، تو 300 کا ہاؤس تھا، شاید 300 سے کم کا تھا، تو کلیئر میجارٹی ہے۔ 2 سیٹوں پہ صرف وہ ہارے پورے مشرقی پاکستان میں، جیسے بھی جیتے ٹھیک ہے، لیکن بھٹو بھی قصوروار نہیں، ان کا پاکستان بچ گیا ہے، یہاں پہنچ کے کہا پاکستان بچ گیا ہے۔ دیکھیے عدالت کا جو فیصلہ ہے نا، جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا وہی کہتا ہوں، آخر شب دید کے قابل تھے بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ کتنے ہفتے ضائع ہو گئے، یہ فیصلہ تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ فیصلہ اپنی نیچر میں درست ہے، ٹھیک، کہ اکثریت جس کو منتخب کرے وہی وزیر اپنی بنیاد میں درست ہے، اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو اتنا نہیں ہوگا جتنا ان کو ہوگا، نون لیگ کو ہوگا۔ وہ اس لیے کہ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ الیکشن تھی، مطلب یہ کہ غلط تھا، ایک طرح کی دھاندلی کی تھی، انڈائریکٹلی تو عدالت نے کہہ دیا۔ اور اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ہوٹل ہے، اس میں 120 کمرے بک کیے ہیں، اس میں وہ آدمی جمع ہوں گے۔ ان کا حلف بھی اسی طرح ہوا تھا، گورنر جو ہے اس کا داخلہ روک دیا گیا، پولیس کی مدد سے حلف لیا گیا، الیکشن بھی ایسے ہوا تھا۔ وہ کون سا الیکشن تھا؟ تو عدالت نے کہہ دیا نہیں ہے، 1000 جوڑ توڑ کر لیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، یعنی اگر آدمی دیانتدار نہ بھی ہو تو پالیسی کے طور پہ دیانتداری اختیار کر لینی چاہیے۔ ٹھیک، ہارون صاحب اس کی کوئی مثالیں ملتی ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا ہے وزارت اعلیٰ سے متعلق، تو وہ 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم بھی دے سکتے تھے؟ ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ بالکل دے سکتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کیا نہیں۔ اول تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ کیسے کہا کہ جی وہ اپنا 5 نشستوں پہ نامزد نہیں کر سکتے؟ عدالت پھر یہ ہے 4 آدمی نون لیگ سے ناراض تھے، ٹھیک، انہیں بھی فارغ ہونے چاہیے تھا۔ اگر قانون کی ایک سادہ انٹرپریٹیشن کی جائے، ماہرین قانون بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے کیسے انحراف کر رہے تھے، اور ان 25 کو بھی ہونا چاہیے تھا، اور ان کی جگہ 5 کی نامزدگی، وہ 5 کی نامزدگی ابھی تک نہیں ہو رہی، وہ پریکٹیکلی تو نہیں ہوئی نا۔ پھر ایک چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں جو فریق ہے، جن سے جو کہتے ہیں کہ سندھ میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اس کی تحقیقات ہو، الیکشن کو منسوخ کرو بھائی۔ ان کی اپنی حلیف جمعیت علماء اسلام نے نواب شاہ میں اور کون سے شہر میں آج مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کیسے الیکشن ہے؟ 200 400 کل ووٹ پڑے ہیں، 15% سیٹوں پہ لوگ کھڑے نہیں ہونے دیے گئے، پولیس ان کی ہے، ہمیں پتا ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، ایک ہارون اس صاحب، ملک کا مقدر ہے آخر میں صدارتی نظام، بلدیاتی ادارے، چھوٹے صوبے، یہ 10 سال لگے رہے ہیں، 20 سال لگے رہے ہیں، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے، اور ارینجمنٹ ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب، قاف لیگ نے اور پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا کہ دوست مزاری صاحب کل جو ہے اجلاس اس کو کنڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اسپیکر موجود ہے؟ اسپیکر تو خود وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی نہیں کرا سکتے، پھر یہ کون اجلاس کرائے گا اگر دوست مزاری صاحب نہیں نہیں، وہ تو جو میں نہیں اس کی کوئی وہ تشریح نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ چونکہ امیدوار ہیں، اس لیے وہ تو صدارت نہیں کر سکتے۔ صدارت تو کوئی دوسرا آدمی ہی کرے گا، لیکن وہ تو فریق، ڈپٹی اسپیکر بھی فریق ہیں، تو پینل آف چیئرمین سے عدالت حکم دے سکتی تھی کہ فلاں آدمی کر لے، لیکن یہ اتنے پیچیدہ قانونی معاملات ہیں، آئینی معاملات ہیں، اس پہ بہتر ہے قانون دان ہی رہے۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا تحریک انصاف نے، کتنی مضبوط آرگومنٹ کے ساتھ جائے گی وہ سپریم کورٹ؟ میرا خیال ہے کہ کوئی یہ اپنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، میرا اندازہ ہے، باقی تو جو عدالت فیصلہ کرے وہی فیصلہ ہوتا ہے، اور اسے ماننا چاہیے۔ عموماً ایسے حالات میں کیا اسٹے ایسے مل سکتا ہے؟ بالکل عدالتیں ایسے معاملات میں دیکھیے نا، الیکشن ہونے والے ہیں ضمنی، وہ 5 آدمیوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، پھر یہ ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ دھاندلی سے منتخب ہوئے ہیں، وہ ایک لحاظ سے دیکھیے اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ بھائی خلا تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن خلا نہیں چھوڑ سکتے تو عثمان بزدار کو دے دیں، ہاں جی، وزارت اعلیٰ دے دیں دوبارہ سے۔
بہرحال یہ دیکھیے کل سپریم کورٹ میں جب پیش ہوگا معاملہ تو بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا. اور انہوں نے علی ظفر صاحب نے بھی کہا, مجھے ان کے والد کا ایک واقعہ یاد ہے جی. وہ عدالت میں ریٹ دائر کی گئی کہ یحییٰ خان کا ماشاء اللہ ناجائز تھا 72 میں. تو ہم بھی گئے سماعت کے لیے, ہم رپورٹنگ کے لیے گئے. واپس آ رہے تھے تو ایس ایم ظفر جو اس وقت ایک جوان آدمی تھے اور ملک کے نام پر وکلاء علی ظفر کے والد گرامی جی, جنہیں کئی کتابیں لکھی ہیں, اور جن سے ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے بطور وکیل کے, اس میں وہ سمجھ گئے, وہ مسکرائے کہ یہ دراصل تو یہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے کہ آپ کو اتنا ذہین آدمی تو نہیں ہے, ایک بروئی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا, اب کیا کہنا چاہتے ہیں. میری کامیابی کا راز یہ میں بنیادی سوال کو نہیں چھوڑتا ہوں. یہ بڑی دانائی کی بات ہے کہ بنیادی سوال کو دہراتا رہتا ہوں. ایک تو کیس ٹھیک لیتے ہیں سمجھدار وکیل. تو ایس ایم ظفر صاحب ملے, میں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ آ گیا. میں تو ایک بالکل ینگ آدمی تھا 21-22 برس کا. انہوں نے کہا ان کی عمر اس وقت کوئی 40 برس ہوگی, بڑی لمبی عمر ہے ان کی. 63 میں یہ تھے اپنا منسٹر ایس ایم ظفر سے. 63 میں؟ جی جی 63 میں یا 4 میں, 57 سال پہلے. جی جی بڑی لمبی عمر ہے ماشاءاللہ. بڑے یعنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی, بہت سی کتابیں لکھی. انہوں نے کہا کیا فائدہ اس فیصلے کا, یحییٰ خان چلے گئے, حکومت بدل گئی, فیصلہ تو اس وقت آنا چاہیے. سچ وہ ہے, جن کیا نہیں بھی کہتے تھے یہ بات, سچ وہ ہوتا ہے جو بر وقت بولا جائے. ٹھیک. عمران خان کہتے ہیں میں بھی سچ بولتا ہوں. انہوں نے جو بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کیا, انہوں نے کہا مجھے اس لیے یقین نہیں آتا تھا 30 سال سے یہ دو خاندان ملک کو چوروں کی طرح لوٹ رہے ہیں, جونکوں کی طرح کھا رہے ہیں, مگر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جرائم کی فہرست نہایت طویل ہے. وہ عمران خان کے جرائم کی فہرست ہوگی طویل. وہ تو خیر جج ہیں, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, اور اس عہد کے علامہ اقبال بھی وہی ہیں, کیونکہ ایک دو ذہنی کلی انہیں میسر ہیں جو چاہیں وہ کہہ سکتی ہیں. اور شاہی خاندان سے انہوں نے خود کہا میرا تعلق ہے حکمران خاندان سے. ہاں جی, مغلوں کا خاندان ہے کہ پیدا ہو گیا, دو ہو گئے نا, ایک زرداری صاحب ہے یہ. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ جرائم تو ان کے بھی بہت ہیں, اس خاندان کے. 3000 کنال پہ بم پروف دیوار بنائی گئی. وہ اپنے گھر کے گرد بنا لیں. اول تو یہ ریاست کے پیسے سے بنے کیوں, آپ کھرب پتی لوگ ہیں. 3000 کنال پہ. پھر ماڈل ٹاؤن میں بھی بنی جہاں کہیں ان کا گھر ہے, 4 گھر ہیں. کیمپ آفیسز ڈکلیئرڈ. کیمپ آفس ڈکلیئرڈ. یہ تو تازہ تو یہ ہے 7 کروڑ پر سوئمنگ پول ہے. 7 ارب روپے خرچ ہوئے سیوریج بچھانے پہ جاتی امرا کے لیے. پاکستان کا سب سے اچھا سیوریج سسٹم. 20 کلومیٹر دور گیس لے جائی گئی. 1100 آدمی وہاں مقرر رہے. 4 سے 6 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے ایکڑ وہ زمین خریدی گئی. پٹواریوں سے کہہ دیا گیا کہ زمین آپ نے, غلام اسحاق خان نے انکوائری آرڈر کی تھی. انکوائری تو شریف خاندان کے خلاف کبھی انجام کو پہنچی ہی نہیں نا, نہ کبھی پہنچے گی. عمران خان کے بہت سے جرائم ہیں, لیکن آپ کے بھی ہیں, زرداری کے بھی ہیں, باقیوں کے بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان کے بھی ہیں. ایک غیر تحریری آئین ہے اس ملک کا, کسی طاقتور کو کبھی سزا نہیں ملے گی. پاکستان میں ریٹ کیا ہے؟ 5%. انگلینڈ میں ریٹ کیا ہے؟ 95%. وہ ایک پاکستانی وہاں پولیس افسر بن گیا, انگلینڈ پولیس کا سربراہ بن گیا, پاکستانی نے یار, اس نے کہا 95%. اور تم لوگ کرتے کیا ہو؟ یہ 99% ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کا مزاج جو ہے وہ بھائی کہاں کون سا انصاف ہے جی. وہی ان کی کہاوت ہے اپنے ازبکستان والوں کی, تم برف پہ وعدے لکھتے ہو پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. 130 نمبر پہ ہے ہمارا عدالتی نظام.
عدالتی نظام سے مراد صرف جج نہیں ہے، لوگوں کو مغالطہ ہے، پھر اہلکار ہیں، تفتیش کرنے والے ہیں. میں نے خود ایک مقدمے میں میرے خلاف فیصلہ صادر ہوا جس کا کبھی مجھے ملا ہی نہیں نوٹس. پھر مجھ پر ایک مقدمہ ہوا، تم نے جھوٹا مقدمہ کیا تھا، 4 کروڑ روپے ہرجانہ دو. اچھا. میں نے کہا حضور مجھے تو کبھی نوٹس ہی نہیں ملا. وہ کیسے نہیں ملا؟ ایک غلط پتہ لکھا، اس پہ ڈاکیے نے لکھا کہ وہ وصول کرنے سے انکاری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوٹس مجھے ملے اور میں عدالت میں نہ جاتا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا. جب وہ عدالت کو یہ پتہ چلا، یہ کیا تماشا، وکیل نے کہا یہ کیا تماشا، اس کو دستخط دکھائیں کہ وہ انکاری ہے یا کوئی اور ایویڈنس پیش کریں. اچھا. یہ کوئی عدالتی نظام ہے؟ نہ یہ کوئی عدالتی نظام ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی FBI ہے، نہ کوئی سول سروس ہے، نہ کوئی بلدیات ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. پھر بھی جمہوریت اور سسٹم چل رہا ہے. پھر بھی یہ جمہوریت بڑی مقدس ہے، اس جمہوریت کو شہد لگا کے چاٹیں. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، یہ کوئی سول سروس نہیں ہے، یہ کوئی FBI نہیں ہے. ان اداروں کی تشکیل نو کی ضرورت ہے. کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ بات کہ عشرت حسین عشرت حسین کو پکڑ کے لے آئے. 70-75 برس کا بوڑھا آدمی جو سسٹم کا حصہ ہے، 3 سال اس نے ضائع کیے. پھر عمران خان وہ کیا وہ بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا. اسے پوچھا خان صاحب سے، خان صاحب اس میں کیا خوبی ہے؟ پاکستان کے سب سے بڑے وائٹ کالر کرائم کے اسپیشلسٹ نے پوچھا کہ اس کو کیوں لگا. انہوں نے کہا وہ جب جمامہ آئی تھی یہاں ڈرون حملوں پہ فلم بنانے کے لیے، تو اس نے بڑی معاونت کی تھی. یہ اس کی کل کنٹریبیوشن تھی، اور پیسے جو وہاں سے ملے برطانیہ سے وہ اللہ جانے کہاں. ہارون صاحب آپ اور وہ آدمی اللہ جانے کہاں ہے، وہ کہاں ہے شہزاد اکبر؟ کسی کو پتا ہے؟ میں اس کے اوپر آتی ہوں. آپ نے کہا ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا خان صاحب نے. مریم اورنگزیب اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہی. وہ کیا کہہ رہی؟ مریم اورنگزیب کو چھوڑیں، ہم بہت سیریس، میں بریک سے واپس بہت سیریس گفتگو کر رہے ہیں. وہ وزیر اطلاعات ہے. نہیں کوئی وزیر اطلاعات، میں نے آپ کو 1000 دفعہ ایک بات بتائی، وہ تک کوئی چیز ہی نہیں ہوتا. چلیے پھر بریک پہ چلے جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، گیم سے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ضمنی الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے. یہ مطالبہ کیوں؟ کیا کوئی خدشات باقی ہیں یا سندھ کے پاکستان میں کبھی فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں؟ 70 کے کہتے ہیں نا بڑے فیئر الیکشن تھے. ایک پارٹی ہوتی تھی قیوم علی خان، عبد القیوم خان، ان کی پارٹی، مسلم لیگ کے کئی دھڑے تھے نا، اس کے لوگوں کو نقد پیسے دیے گئے تھے. یا خان کا خیال یہ تھا کہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا، دتبا رہتا تھا، ہوش میں تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا وہ. تو میں اپنا صدر رہوں گا ملک کا، کوئی ایک وزیر اعظم بن جائے گا، مطلب اس طرح کا نظام ہوگا کہ فوج اپنی عمل دخل اس کا رہے گا. اس واقعے سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشنوں میں پیسے، ایک تو سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، وہ دائر کرنے والے اللہ کے پاس چلے گئے، اظہر خان، وہ جو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ یہاں پیسے بانٹے تھے. تو وہ فوج ہوگی، فوج کو ہونا چاہیے، اور ان سائڈ دا پولنگ اسٹیشن ہونا چاہیے. 20 سکول ہیں، کوئی زیادہ افسروں کی ضرورت تو نہیں ہے. اور افسر ہوں، چھوٹے رینک کے افسر، مطلب یہ ظاہر ہے بڑے سینئر افسر تو نہیں ہوں گے، وہاں ہوں اور وہ ذمہ داری قبول کریں. اور اگر یہ الیکشن جو ہے فوج اپنی نگرانی میں فیئر الیکشن کرا دیتی ہے تو فوج کا تاثر جو ہے بہتر ہوگا. فیئر الیکشن کا تقاضا کیا ہے ہارون صاحب؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اندر اگر ہوں گے وہ لوگ پولنگ سٹیشنز کے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ فیئر کرے نہ کرے؟ خلق خدا ایکسیپٹ، خلق خدا اندھی نہیں ہے. فافن اگر کہے گی تو ہم مان لیں گے، انٹرنیشنل آبزرورز اگر کہیں گے مان لیں گے. ذمہ دار اخبار نویسوں میں ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو جھوٹ نہیں بولتے، جو فریق نہیں بنتے، اور وہ اندازہ ہو جاتا ہے سچائی کا. سچائی کبھی چھپ تو نہیں سکتی. یعنی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی واحد حل ہے. جنرک انتخابات کے حوالے سے بھی خان صاحب جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، ایک پروورب ہے، جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پہ ہمیشہ سچ پہنچتا ہے، چاہے دیر سے پہنچے مگر پہنچ جاتا ہے. آپ نے آبزرورز کی، انٹرنیشنل آبزرورز کی بات کی ہارون صاحب. خبر بھی بہت بڑی آئی ہے پشاور BRT کو لے کر، جس کے اوپر اتنی تنقید ہے، کرپشن ہے، مال بنایا،
نہ جانے کیا کچھ ہوا، مگر WRI تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے ارون صاحب. ہاں کیا WRI سے ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ ایک کتنے 155 شہروں کے کتنے پروجیکٹ انہوں نے 260 اور 260 پروجیکٹس میں 5 بیسٹ پروگرامز میں سے ایک. پشاور بھی آٹی منصوبہ. اس پہ اپوزیشن کو بھی معافی مانگنی چاہیے، ہم میڈیا والوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے اس میں غلطیاں ہوئی، یعنی غلطیاں کیا ہوئی، ڈیزائن کی غلطیاں، اس پہ ایکسٹرا پیسے خرچ ہوئے، بسیں جو ہیں جو وہ کھڑی رہیں اس سے خرابی پیدا ہوئی. وہ غلطیاں تو غلطیاں ہیں، اس کو تو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. لیکن یہ انہوں نے جو جنگلہ بسیں بنائی تھی جس کا کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک انٹرنیشنل ادارہ اگر یہ کہتا ہے کہ دنیا کے 155 میں سے نہیں 300 میں سے 155 شہروں میں سے 260 پروجیکٹ میں 5 بیسٹ پروگرامز میں سے ایک ہے. اسی طرح وہ ہے اپنا بلین ٹری سونامی، یعنی وہ اقوام متحدہ کہتی ہے، بون چیلنج جو بنیادی ادارہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. درخت جو لوگ گئے ہیں وہ اس کی تصدیق، نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ اس کی تصدیق کی، بڑی حیرت کی بات ہے. وہ ہوا یہ کہ وہ اب تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، حبیب اکرم صاحب ان کے ساتھ تھے اور لوگ اخبار نویس بھی تھے. ان اخبار نویسوں سے میں نے پوچھا، وہ گئے جناب ان کا وزیر اعلیٰ تھے، حفیظ صاحب تھے گلگت بلتستان کے. انہوں نے کہا بڑا درخت لگایا آپ نے. انہوں نے کہا نہیں سر وہ پختونخوا کے ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی لگائیں. سراج الحق صاحب مدتوں کہتے رہے کہ کوئی ایک ارب درخت نہیں لگے. وہ اپنے گھاس کے تنکے گن لیے ہیں گندم کے. تو میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے کہا یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ انہوں نے کہ آپ جا کے دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، یا تو آپ ثابت کریں کہ نہیں لگے پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں ویسے درخت جو ہے آپ کو پتا ہے 80% اگر سروائیو کر جائیں تو یہ محکمہ زراعت کا اصول ہے، ہمیشہ سے چلا آتا ہے. لیکن میں نے جائزہ لیا ہے، جا کے اس کی بریفنگز لی ہیں، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس دیکھی ہیں. میرا خیال ہے 90% سے زیادہ درخت ہیں، ہو سکتا ہے 100% سے بھی زیادہ، کچھ بیج بھی پھینکے تھے. پھر درختوں کے بیج گرتے ہیں تو ان سے پودے اگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا کہا یہ اس کی انویسٹیگیشن کرو. کیا ایسی انویسٹیگیشن میں سے نکلے گا؟ کچھ بےقاعدگیاں ڈیفینیٹلی ہوں گی. سرکاری اہلکار جہاں ہوں گے کچھ نہ کچھ تو 5 لاکھ جابز اس سے پیدا ہوئی، 5 لاکھ بارشیں بڑھ گئی اس سے. اور درخت 10 ارب نہیں چاہیے پاکستان کو. پاکستان 5 ملکوں میں شامل ہے، پہلے 10 میں تھا، جو موسم سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان کو چاہیے 20 ارب درخت، مزید 100 ارب درخت. اور وہ 100 ارب درخت لگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں سے بیٹھیں، اٹک سے بیٹھیں اور آپ پہنچیں اپنا وہاں پہ جہلم تک. یہ جس علاقے میں نہری نظام نہیں ہے، اس پورے علاقے میں لاکھوں ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے. وہ زمین لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس پہ درخت اگائیں، ان درختوں کو ریپلیس کرتے رہیں، اس کی آمدن مالکان کو دیں. کوئی نہ کوئی اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. تھر خالی پڑا ہوا ہے، تھل خالی پڑا ہوا ہے. آخر تھر میں بارش ہوتی ہے. تھر کے بارے میں تصور غلط ہے کہ وہاں گرینری نہیں ہوتی، وہاں فصلیں ہوتی ہیں جب بارش ہوتی ہے. آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. آپ بنائیں گے 1000 اسٹیڈیم، آپ بنائیں گے انڈیا کی سرحد پہ، احسن اقبال صاحب بنائیں گے ایک اسٹیڈیم کتنے ارب سے 3 ارب سے، جہاں کبھی کوئی کھیلوں کا مقابلہ نہیں ہوگا. ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، ہارٹ آف اسلام آباد، وہ کہہ رہے تھے یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دے. خدا کے بندو، یہاں سائنسدان بیٹھتے ہیں. جب سوات میں فوجی کاروائی ہوئی تو سڈنلی یہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے سربراہ ڈاکٹر ظفر الطاف نے کہا جانور کہاں گئے؟ فصلیں بھی برباد ہوئی، جانور کہاں گئے؟ تو ہر قسم کے اچھے جانور پکڑ کے لائے گئے اور وہاں رکھے گئے تاکہ ان کی نسل ہی معدوم نہ ہو جائے. یہ ترجیحات میں شامل ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کہا گیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں اس معاملے کو. وہ ذاتی طور پہ کریں گے اور نائب کے چیئرمین بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں پانی میں مدانی، جس میں سے مکھن نکلا کہ پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھے رہے ہیں، اس کو بلوتے رہے ہیں، اس میں سے کیا مکھن نکلا. اور وزارت نے اپنا کام تو کرنا ہے ارون صاحب. نہیں کام کیا کر رہے ہیں؟ جائز کام کریں نا، فضول کام کیوں کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے ہارون صاحب, ہم اگر یہ اسی طرح کی تحقیقات ہونی ہیں تو یہ 50 برس کی ایک کمیشن بنائیں, تحقیقات کریں, زرداری خاندان کا, بھٹو خاندان کا, اپنا چودھری خاندان کا, اپنا عمران خان کا, شریف خاندان کا, سب کا کریں تحقیقات. کمیشن بن جائیں گے, رپورٹ آنے میں ہارون صاحب 20-25 سال لگ جاتے ہیں. نہیں 200 سال لگیں, اگر کوئی کرنا چاہے 1 سال میں کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور رپورٹ بھی پبلک ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے رہے ہارون صاحب, عمران خان صاحب بس یوں ہی لگے ہوئے, اتحادی حکومت بڑی بے بس ہوتی ہے, مگر اس حکومت کے تو برے حالات ہیں اتحادیوں کے ہاتھوں. پہلے بیپ ان سے ناراض تھی, اب عوامی نیشنل پارٹی ہے, جائے گی کہاں یہ حکومت؟ شہباز شریف صرف ناراض ہوں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے لوگوں سے کہا ہے نا مظاہرے کریں, اجازت دی ہے نا, سندھ میں مظاہرے کرتے رہیں گے, حکومت سے الگ نہیں ہوں گے. سائبر قائم خانی بھی تو کہہ رہے ہیں, سائبر قائم خانی نہیں, وہ کہیں سائبر قائم خانی کون ہے؟ ایم کے نہیں ہے, اس نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے. کس نے کرنا؟ وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا. آج سب کو پتا ہے کس نے کرنا ہے, مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے؟ وہ اپنا نہ وہ باپ والے جائیں گے. اس نے کہا نہیں, خدا کی قسم ہم خوش تھے, قسم خدا کی کھا رہا, اللہ کی قسم کھا رہا, ہم خوش تھے. وہ خوش تھے تو گئے کیوں؟ یہ جو حکومت بدلی ہے, عمران خان ایک بات تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے رہے کہ ملک ڈی ٹریک ہو جائے گا, اکانومی سنبھالی نہیں جائے گی. پتہ چل گیا نا شہباز شریف کتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں. وہ شہباز شریف صاحب ایک فاروق گیلانی, مرحوم وہ اپنا فاروق لغاری, اللہ مغفرت کرے ان کی, ویسے تو وہ اچھے آدمی تھے, اور ایک جاوید ہاشمی, یہ 3 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے, یہ کبھی گفتگو کنکلوڈ نہیں کر سکتے. فیصلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی موضوع پہ گفتگو شروع کریں گے اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جیسے سائفر آیا, اتحادی ہمارے ساتھ تھے, اچانک ان کو حکومت میں کیڑے نظر آئے اور سب کے سب لوٹے بن گئے. یہ عمران وہ سب لوٹے کیسے بن گئے سب کو پتا ہے, اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت, جن چیزوں پہ گفتگو کی ضرورت نہیں اس پہ کیا کرنا. چلیے, میں تو سابق وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہی تھی ہارون صاحب کہ آپ شاید کو لب کشائی کریں اس کے اوپر. ہارون صاحب, پاکستان سابق وزیر اعظم سے میری گفتگو ہوئی ہے, 6 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے. کچھ آپ بتاتے نہیں ہیں پھر بھی, لیکن بتائی وہی بات جا سکتی ہے جو بتائی جا سکتی ہو, تفصیل نہ پوچھیں اشارے کافی. کیا بات ہے, یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. اور دوسرا شعر اس پہ یہ ہے کہ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں, کہ ہم تو پابر رسن ہیں ابھر نہیں سکتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے ہارون صاحب. جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا وہ ہے امریکہ, فون نہیں آیا وہ ہے امریکی صدر کا. اب وہاں کے معاملات کیا ہیں؟ اب آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ آخر کار انہوں نے محسوس کیا, 12 سینیٹرز کو بلایا, اپنی پارٹی کے بھی اور ریپبلکن بھی, اور اس میں چارلس ای شومر بھی ہیں جو قائد ایوان ہیں جی, اور دوسرے بھی وہ ان کا کیا نام ہے, جو میجر صاحب, پیٹر میجر. ہاں جی, پیٹر میجر کے والد تھے, وہ بھی میجر سم تھنگ. انہوں نے 50s میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد رکھنے بڑا اہم کردار ادا کیا. واشنگٹن اسلام آباد, امریکہ پاکستان واشنگٹن اسلام آباد گیا ہے. اور ایک مسلمان رکن ہے ٹیکسس سے, انہوں نے بھی کہا, سبھی نے کہا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے, 22 کروڑ کی آبادی ہے, ایٹمی طاقت ہے, ایک حساس خطے میں ہے. یہ بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے, وہ ٹیکسس کے جو مسلمان رکن ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات ٹھیک کریں. اور 2 ارکان نے, اس نے بھی اپنا, چارلس نے اور پیٹر میجر, انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا واسطہ رہا ہے پاکستان سے. اب ٹیلی فون آئے گا. ویسے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اب ٹیلی فون آئے گا. اس لیے بھائی غصہ تو تھا ان کو بہت, اور یہ غصہ ان کا بھی ختم نہیں ہوگا ویسے پوری طرح. ہاتھی کی یاداشت بڑی ہوتی ہے مضبوط, بھولتا نہیں ہے وہ. وہ افغانستان میں جو انہیں ڈیفیٹ ہوئی, قربانی کا بکرا تو نہیں چاہیے نا. اب ادھر کرائسس ہے, چین سر پہ چڑھا آتا ہے, انڈیا کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا 80,000 آرمی لے کے. ادھر یوکرین میں بریک تھرو اب تک نہیں ہوا تھا, اب ہو گیا, بڑے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور پیوٹن کا تو خبریں ویسٹرن میڈیا چھاپ رہا تھا, ہم نے بھی ایک دن اس پہ بات کی تھی, کیرنوں سے خون سے نہاتا ہے اور کینسر اس کو ہوا ہے. وہ اس کینسر کے ساتھ ترکمانستان پہنچا ہے, اور اس نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے, سویڈن اور فن لینڈ ہو جائیں شامل.
لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. اور اگرچہ ان کا یوکرائن جیسا مسئلہ نہیں, فن لینڈ کی 1314 کلومیٹر سرحد ملتی ہے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں آرمی ڈپلائی کی, دیکھیں نا جنگی اعتبار سے تو بڑا وہ اس کا اجلاس ہوا نا نیٹو کا. جی جی. اب کیسی پسپائی اختیار کی ہے ترکی کے معاملے میں؟ 40 F-16 طیارے ہمارے بھی روکے رکھے تھے کئی سال. روک کے رکھے, پھر کہا اس کے بدلے میں گندم لے لیں, جہاز کے بدلے میں گندم لے لیں. کسی آدمی نے پستول خریدا ہو اور سبزی والا اس کو رکھ لے, پھر اس کے بدلے میں گاجریں لے لو. او بھائی گندم کیا مطلب ہے؟ F-16 طیارے کہاں گندم؟ پھر کہا جی اس کی پارکنگ فی دیں, اس کی پارکنگ روکے آپ نے, پارکنگ فی پاکستان دے. پھر جب ضرورت پڑی پاکستان کی, افغانستان میں پھر کرائسس ہو گیا, پھر کہا جی لے لے جہاز. اچھا, ترکی سے یہ بھی کہا کہ اس کو ماڈرن کٹس بھی لگائیں گے. اور فن لینڈ نے اور سویڈن نے یہ بھی مان لیا کہ وہ 33 مطلوبہ لوگ بھی ان کے حوالے کریں گے. اور S-400 میزائل جو لیے تھے جس کی وجہ سے پابندیاں لگی تھی, وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا اس پہ, ترکی پہ. اچھا. اور پاکستان بڑا اہم ملک ہے, پاکستان اپنی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے. یہ ہمارے جو اشرافیہ چھچورے مغلوں کی, جنہوں نے غوریوں کی, لودھیوں کی, ہر ایک کی, سکھوں کی, ہر ایک کی, انگریزوں کی اطاعت کی ہے جنہوں نے, یہ جو چھچورے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے پاکستان کتنا اہم ملک ہے. قائد اعظم ایک اکیلے آدمی تھے جو یہ سمجھتے تھے, لیاقت علی خان بھی سمجھتے تھے. لیاقت علی خان ہے قتل ہو گیا نا, کوئی بات نہیں, مطلب شہید ہوئے نا, قتل کیا ہوا؟ شہید ہو گیا. شہید ہو گیا, مرنا تو انہوں نے تھا اسی وقت, ٹریفک کے حادثے مر جاتے جب لکھی. مگر یہ دیکھیں نا, اعتراضات بھی ان پہ ہیں, لیکن پھٹی ہوئی جراب, پھٹی ہوئی, پرانی نہیں. بینک میں چند سو روپے تھے, جو ہزاروں ایکڑ زمین وہ چھوڑ کے آئے تھے, اس کے بدلے میں 1 انچ زمین انہوں نے نہیں لی تھی. بیٹے کو کسی نے بلائج کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کس لیے کہ انہوں نے امریکہ کی کولڈ وار کا حصہ بننے سے انکار, امریکہ انہوں نے مار ڈالا. اب تو CIA نے وہ پیپر جو ہیں وہ چھاپ دیے ہیں نا. صحیح, ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی ایک بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, بہت سارے انٹرنیشنل موضوعات ہیں, خاص طور پہ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام مقابل میں پہلے بھی بات کی تھی, پروین سوامی صاحب, ان کی ایک کتاب, ویسے ان کی جو پروفائل ہے 2 الگ الگ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کی کتاب کے حوالے سے آپ نے کچھ ڈیٹیلز بتائی تھی, وہ کب مارکیٹ میں آنے والی ہے یا آ گئی ہے؟ نہیں, وہ آنے والی ہے, اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے. ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں نمبر 1 اسپیشلسٹ ہے وہ, ادر دین چائنا, چینی تو اپنی فوج کو جانتے ہی ہیں, جو پیپلز لبریشن آرمی پہ جس نے کام کیا ہے اور کوئی 30-40 برس کام کیا ہے. جی, میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, چین میں اسے ویلکم کیا جاتا ہے, یورپ میں بلایا جاتا ہے, امریکہ میں بلایا جاتا ہے, پاکستان میں بھی پچھلے دنوں وہ آئے ہوئے تھے. ان کا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری اسٹریٹجی غلط ہے. جو انڈین آرمی جن خطوط پہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے, آپ کو پتہ یہ ٹینک وہ نہیں بنا سکے, طیارہ وہ نہیں بنا سکے, اور بہت سی چیزوں میں فیلئر ہے. یہاں ہمارے ہاں تو بڑا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے. 1 ملین آرمی تو ان کی مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی ہے, اور 256 اسلام میں میوٹنی ہے. کوئی مارکسسٹ ادھر لگے ہوئے ہیں جھارکھنڈ وغیرہ میں کہیں, اور سکھ ناخوش ہیں. اب کیسی بری شکست ہوئی ہے پنجاب میں, اور مطلب ایسے لوگ منتخب ہو کے گئے سینٹ میں جنہوں نے بھنڈرانوالہ کو خراج تحسین پیش کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ اصل چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ ہے اس کا موضوع. جی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین امریکہ سے آگے ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے. تائیوان کا مسئلہ ہے, وہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, اور جنوبی سمندروں پہ انہوں نے پڑوسی ممالک کو سب کو جمع کر لیا ہے, اسی لیے تو یہ سی پیک بنا. تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی اس میں, چین تو آگے ہے ہی, اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. چین تو امریکہ سے بھی آگے ہے صحیح اس ایک شعبے میں. ویسے امریکہ ایز اے ہول تو بڑی طاقت ہے, وہ تو 3 لاکھ آرمی امریکہ ڈپلائے کرنے والا ہے روس کے ارد گرد. 3 لاکھ, اس وقت 30-40 ہزار ہے. 3 لاکھ, یعنی 8 گنا. پولینڈ میں ایک بڑا مرکز بنانے والا ہے نیا,
اور اندر بھی وہ بجٹ میں اضافہ کر کے اپنی فوج کی تعداد بڑھانے والا ہے. چینی جو ہیں انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ تائیوان کو لے کر آئیں گے, انہیں چاہے حملہ کرنا پڑے جی, اس کی وہ کہہ رہے ہیں مدد کریں گے. تو وہ کہتا ہے تم لڑو گے کیسے؟ انڈیا سے کہتا ہے کہ چین سے اور پاکستان سے لڑو گے کیسے؟ تو دو محاذوں پہ جنگ ہوگی, ایک محاذ پہ تو ہوگی نہیں, اس لیے کہ ٹارگٹ تھا سی پیک. اس علاقے میں اگر جنگ ہوگی تو یہ تو چین کا بارڈر ہے, تو چینی اس کو چھوڑے 1000 کلومیٹر پہلے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. بلکہ اس نے یہاں تک کہا, ایک اشوک سوائن ہے, وہ بھی ایک بڑا ممتاز مبصر ہے, کہ تم بڑے مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا رہے ہو, یہ بلڈوزر لے کے جاؤ نا بارڈر پہ گلوان ویلی میں. دیکھیے کانفلکٹ ہے روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی ایک ہی ساتھ. ٹھیک, چین اور روس کے اتحاد کا معاملہ یہ ہے کہ چینی صدر نے کہا, شی جن پنگ نے, کہ تعاون کی کوئی آخری حد ہی نہیں ہے, جتنا کوآپریشن وہ چاہیں گے کریں گے. ٹھیک, ٹوگیدر چائنا اینڈ رشیا, ان کی فائٹنگ ول جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے. یورپ جنگ نہیں لڑ سکتا. وہ ایک بھاول پور میں قصہ ہے, لطیفہ ہی, ویسے وہ بڑے اچھے آدمی تھے, نواب صبح صادق, بڑے بہترین آدمی تھے. تو ان کے بارے میں ہے لطیفہ ہی, بڑے اچھے نیک مخلص آدمی تھے, بڑی مہاجروں کی انہوں نے مدد کی, ذاتی طور پر ریلوے اسٹیشنوں پہ جاتے 47 پہ. کہ وائس رائے نے ان سے کہا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ سب پنجاب سے بھرتی اتنی کر لی ہے تو آپ بھی کوئی ایک ریجمنٹ بنائیں, 1-2 ریجمنٹس بنائیں. اچھا, تو انہوں نے بنائی. تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بہاولپور کی حدود سے باہر نکلے تو صدیوں سے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی, کوئی باقاعدہ آرمی تھی نہیں. تو وہ بہاولپور کی حدود سے باہر نکلے تو درختوں سے گلے مل کر رونے لگے, سائیں پردیسی تھی گئے ہیں. تو وہ پھر بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے فون کیا وائس رائے کو, تو میں آخا یہ میرے بچے نہیں لڑ سکتے, یہ یورپ نہیں لڑ سکتا, یہ تمول میں پلا ہے, اس کی 4 نسلیں تمول میں پل چکی ہیں, امریکہ کی 6 نسلیں تمول میں آسودگی میں پلی ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا امریکہ میں اور یورپ میں جا کے, لڑائی نہیں لڑ سکتے. سرگودا میں 71 کی وار تھی, تو اس میں 65 کی وار میں ایک حوالدار کو کہا گیا, وہ ایئر ڈیفنس کا آدمی تھا, آرمی کا بھی ایک ایئر ڈیفنس ہوتا ہے, اس سے کہا, فضائیہ کا تو الگ ہوتا ہے نا, کہ طیارے آ رہے ہیں انڈیا سے, ہمارے طیارے ہیں, ہمارے پاکستان کے, فائر نہ کر دینا. اس نے فائر کر دیا, اور جب وہ گرا طیارہ تو وہ انڈین تھا. اسے بلایا گیا, وہ معمولی رینک کا افسر, تجھے پتا کیسے چلا؟ اچھا, اس نے 4 لفظوں میں اس کے جواب دیا, صاحب آواز ساڑھے جہاز دینے سے. اتنی حسیات تیز ہوتی ہیں جو لوگ جنگ لڑتے ہیں. جنگیں ہمیشہ, یہ ابھی دیکھو نا, یہ ٹوکرے ڈرامہ لوگوں نے دیکھا ہے نا, جنگیں ہمیشہ طاقتور نہیں جیتتے. قرآن مجید کہتا ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے, اے بنی نوع انسان کے چھوٹے لشکروں نے بڑے لشکروں پہ فتح پائی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب آپ لوگوں کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے, خیر اپنا خیال کیے, خدا حافظ.